اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ اور یا رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز ٹھیک ہوں گے۔ آج تھوڑا جلدی میں ہوں چونکہ آج میرے گھر میں ذکر ہے، ذکر کی محفل ہے۔ بس آدھے گھنٹے بعد لوگ آ جائیں گے، لیکن میں نے کہا چلو چھوٹا سا ویلاگ کر دوں۔ اور آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا آپ پڑھیں تو آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو اور آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات بڑی نہیں ہے لیکن کام بہت بڑا ہے۔ یعنی کہ سورہ القاریہ ہے نا، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ ہر نماز کے بعد آپ 14 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ دل چاہے، اور بیچ میں 14 دفعہ 14 ٹائم ہر نماز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے آپ اس کی ترقی، خوشحالی، کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے اور آپ کے کاموں میں اللہ کے فضل سے آسانیاں ہوتی چلے جائیں گی۔ اللہ بہت بہت بڑا ہے۔ نمبر 2، ایک میں آپ کو پڑھنے کا وظیفہ بتاتی ہوں جو میں ابھی تو نہیں ڈال سکتی، لیکن میں انشاءاللہ فارغ ہو کے مہمانوں سے اپنے فیس بک کے پیج پہ، اور پہلے میرا خیال 2 سال پہلے ایک دفعہ ڈال چکی ہوں، اور یہ جو ہے نا اپنی ہمارا ذکر، اس کے میں ڈال دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی نیٹ بھی ذرا ویک ہے، اس لیے ہم لوگ آن لائن نہیں میں آ رہی، اس لیے ریکارڈ کر کے بچے ڈالیں گے۔ آج پتہ نہیں کیوں کل کا کوئی گڑبڑ آ رہی ہے نیٹ میں، اللہ ہی جانے ہمارے ملک میں کیا ہوتا رہتا ہے اور کیا ہوگا، اللہ ہم پہ مہربانی کرے۔ تو آپ نے یہ سبق پڑھنا ہے وطروں سے پہلے 3 دن، اور باہر نکل کے پھر یا وہاب کر کے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ اور یہ وظیفہ ہے اللہ کافی وقصدت الکافی ووجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ اللہ کافی، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ وقصدت الکافی، میرے سارے بگڑے تگڑے کام بنانے کے لیے وہ کافی ہے۔ ووجدت الکافی، آج تک اسی نے میرے کام بنائے ہیں اور تو نہیں کسی نے بنائے۔ کفاف الکافی، وہ ہر طریقے سے مکمل ہے ہمارے لیے۔ لکل کافن، ہر طرح وہ ہے ہی کافی، ہر طرح لکل کافن کافن کافی، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ وللہ الحمد، اور سب تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ کافی وقصدت الکافی ووجدت الکافی کفاف الکافی لکل کافن کافن کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھنا ہے 11 دفعہ۔ پہلے 2 نفل پڑھنے صلاۃ حاجت کے، ختم کرنے کے بعد 2 نفل شکرانے کے، اور عشاء کے وطروں سے پہلے پھر دعا کر کے پھونک مار کے نا آسمان کی طرف، اس کے بعد آپ شکرانے کے 2 نفل پڑھنا، اور پھر اپنے وطر نفل جو پڑھنا ہو۔ اور اگر تہجد پہ چھوڑنے ہو تو میں تو تہجد پہ ہی پڑھتی ہوں، آپ کی مرضی جیسے بھی مناسب لگے۔ اللہ نے کوئی انسانوں پہ پابندیاں نہیں لگائی، بس جن چیزوں سے روکا ہے سیدھا سیدھا روکا ہے، جس کو کرنے کا کہا ہے سیدھا سیدھا کہا ہے، وہ تو اللہ ہے نا۔ وہ ہم جیسے جھوٹوں کا تو ان میں سے تو نعوذ باللہ نہیں ہے نا، کرے کچھ اور بتائے کچھ اور جائے کدھر اور کرے کدھر، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ تو اللہ ہے، ایک ہی ذات پاک ہے جو جل جلالہ، بس اس سے مانگے۔
آپ نے 3 دن یہ پڑھنا ہے اور پھر کچھ دن وقفہ ڈال کے، اور یاد رکھنا کہ 14 چاند کی تاریخ سے پہلے، جب سورج چاند چڑھ رہا ہو، جب نیچے کو ڈوب رہا ہو تب نہیں۔ آپ چاند کی 12 13 14 پڑھ سکتے ہیں، 11 12 13 پڑھ سکتے ہیں، 10 11 12 پڑھ سکتے ہیں، یعنی چڑھتے ہوئے اوپر کو جاتے ہوئے چاند پہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور دوسرا آپ نے یا قادر یا نافع، ہمیں نفع ہمیں فائدہ دینے کے لیے اے رب العزت تو کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میری اپنی قوم سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے حق کے لیے بولا کریں، اٹھا کریں۔ اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمیں دبا دیں گے۔ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ نے کسی کو بتایا ہوا تھا کہ جو بندہ بھی آئے اس کو روک کے 4 جوتے 5 جوتے مارنا، پھر جانے دینا۔ اور وہ سارے آتے تھے، جوتے مرواتے تھے، چلے جاتے تھے منحوس کم بخت۔ اور پھر ایک دن انہوں نے کہا ہمیں جلدی جلدی جوتے مار لو، جلدی جلدی، کیونکہ ہمیں آگے کام ہے۔ تو ہمارا وہ حساب ہے، جتنا مرضی پٹرول اوپر کر دو، گیس اوپر کر دو، پانی اوپر کر دو، جتنی مرضی مہنگائی کر دو، جب مرضی ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، بیٹیوں کو، شوہروں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاؤ، مار دو، مار مار کے ختم کر دو، ہم تو بس ظلم سہنے کے لیے۔ اگر ظلم سہتے جاؤ گے تو اللہ آپ پر عذاب بھیجے گا۔ اس وقت تک اس نے بنی اسرائیل کی مدد نہیں کی تھی جب تک کہ وہ خود اٹھے نہیں تھے۔ یاد رکھیں، آپ اٹھیں گے اور پھر وہ نہیں اٹھے تو پھر وہ ساری عمر ان کو کوئی ملک بھی نہیں مل سکا۔ اب پیسے سے انہوں نے قابو کر لی پوری دنیا مکاریوں سے، لیکن جس طریقے سے اللہ ان کو انعامات کی بارش کر رہا تھا وہ نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ محنت کر رہے ہیں ایمانداری سے، جو سچی بات ہے، وہ محنت کر رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، اور وہ اس دماغ کو استعمال کر کے خرچ رہے ہیں، ہماری طرح نہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے حق کے لیے اٹھیں، بولیں۔ کیوں یہ ہمارے سر پہ سوار ہو گئے؟ کیوں یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے پیسے، ہمارا ٹیکس، ہمارے پیسے کی تنخواہیں کھاتے ہیں، اور ان کے 15 گاڑیاں آگے، 50 گاڑیاں پیچھے، ہارن بجتے ہوئے جا رہے ہیں، ٹی ٹی ٹو ٹو ٹو، اور ہم پیسے دینے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملازم ہیں، ہم ان کے ملازم نہیں ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملازم ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی گورنر سے نمبر 2 ہے، اس کی تنخواہ آپ نے دیکھ لی ہے کتنی ہے؟ یعنی ساری سہولتیں ملا کے 26 لاکھ مہینے کا۔ اور نکلیں کہ یہ جو اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کا فری بجلی، پانی، گاڑیاں، پیٹرول، گیس بند کریں۔ چلو گھر مل گیا، یہ بھی بہت ہے، یہاں تک رکے رہے۔ باقی غریبوں کو دیکھیں، خدا کا خوف کریں، اس کی آفت سے بچیں۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا طاقت لے کے کہ ہم طاقتور ہیں، ان کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہوگا، اور اللہ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا، جب لینے پہ آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بس اللہ ہم سب کو اللہ کے خوف سے ڈرنے کی، نیک عمل، اچھے عمل کرنے کی، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ویلاگ پسند آئے گا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج دعا ہوگی تو میں سب کی دعا کروں گی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔